بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 165 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وفرق داود بینہ سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 164 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسرا رکن شروع کیا تھا جو کہ الباب الثانی کا دوسرا رکن تھا، اور دوسرے رکن کے ہم نے مشتملات دیکھے تھے، اس کی فصول کا تذکرہ کیا تھا کہ رکن ثانی کو مصنف نے 3 فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پہلی فصل کی ابتدا کی تھی، فصل اول کو ہم نے شروع کر لیا تھا۔ ایسے ہی فصل اول کو مصنف نے 4 موضوعات میں تقسیم کیا تھا، تو ہم نے پچھلے سبق میں پہلا موضوع شروع کیا تھا، اور پہلے موضوع کا عنوان تھا نکاح کے لیے ولایت شرط ہے یا شرط نہیں۔ یہ موضوع ہم نے شروع کر دیا تھا، اور اس کے بارے میں نکاح کی ولایت کے شرط و عدم شرط کے بارے میں ہم نے فقہا کا اختلاف دیکھا تھا، فقہا کے اختلاف کی وضاحت کی تھی۔ اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ باکرہ اور سیبہ کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ یعنی پیچھے جو ہم نے مسئلہ شروع کیا تھا کہ ولایت نکاح کے لیے شرط ہے یا شرط نہیں، تو وہ شرط باکرہ کے لیے اور سیبہ کے لیے دونوں کے لیے ہے یا دونوں میں فرق ہے، تو آج ہم یہ تفصیل دیکھیں گے۔ ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ کا ایک اور قول مزید ہم دیکھیں گے، کیونکہ پچھلے سبق میں 2 اقوال ان کے گزر چکے تھے۔ آج کے اس سبق میں ان کا ولایت سے متعلق ایک اور قول ذکر کیا جائے گا، جو کہ ان کے کسی اور ساتھی سے منقول ہے، ان کے کسی اور شاگرد سے منقول ہے۔ ایسے ہی پھر اس مسئلے میں ہم اختلاف کا سبب بھی دیکھیں گے کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، اور پھر فریقین کے دلائل بھی دیکھیں گے، یعنی جو اس کو شرط قرار دیتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، اور جو ولایت کے عدم شرائط کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہے۔ تو دونوں کے دلائل ہم دیکھیں گے۔ دلائل کے بارے میں مصنف نے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں، ان باتوں کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے، وَفَرَّقَ داود بین البکر والسیب۔ امام داؤد نے باکرہ اور سیبہ کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ پیچھے تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا نا کہ کوئی بھی عورت ہو تو اس کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ولایت شرط ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک ولایت شرط نہیں ہے۔ تو لیکن امام داؤد نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے، باکرہ اور سیبہ کو الگ الگ جہت سے لیا ہے۔ فقال فرماتے ہیں باشتراط الولی فی البکری، کہ باکرہ عورت کے لیے ولی کی شرط ہے، نکاح کے لیے ولی کا ہونا، ولایت کا ہونا شرط ہے۔ وآدمی اشتراطی فی السیبی، اور سیبہ عورت کے لیے ولایت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَایَةِ ابن القاسم عن مالک فی الولایۃ قول رابع۔ ابن قاسم جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان سے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک اور چوتھا قول بھی منقول ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان اشتراطھا سنت لا فرض، کہ جو یہ شرط ہے نا کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا یہ شرط ہے، وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ حالانکہ پیچھے جو ہم نے اقوال پڑھے تھے ان میں ایک قول یہ تھا کہ یہ شرط ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر اس قول کے مطابق ان کے نزدیک یہ سنت ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ وذالک انہ روی عنہ، اور اسی طریقے سے جو امام مالک رحمہ اللہ سے یہ قول منقول ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہ کان یری المیراث بین الزوجین، کہ زوجین کے درمیان میں جو میراث تقسیم ہوتی ہے بغیر ولی، وہ بغیر ولی کے ہوتی ہے۔ تو جب بغیر ولی کے میراث تقسیم ہو سکتی ہے تو پھر ان کے درمیان میں بغیر ولی کے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے اس بنیاد پہ یہ قول کیا ہے کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ غَيْرِ شَرِيفَةِ، ہاں البتہ وہ کہتے ہیں کہ اگر غیر شریفہ عورت ہے، اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، شریف خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان تستخلف رجلا من الناس علی نکاحها، کہ وہ اپنے نکاح پر کسی اور شخص کو جانشین بنا دے، کسی بھی شخص کو اپنے نکاح کے لیے جانشین بنا دے۔ ایسے
تو یہ امام مالک رحمہ اللہ غیر شریفہ عورت کے لیے اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جو اعلیٰ خاندان شریف خاندان سے جس کا تعلق ہے اس کے لیے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن تُقَدِّمَ السَّيِّبُ وَلِيَّهَا لِيَعْقِدَ عَلَيْهَا، اور مستحب ہے سیبہ عورت کے لیے کہ وہ اپنے ولی کو آگے کرے تاکہ وہ اس کا عقد کر دے۔ تو یہ مستحب ہے سیبہ عورت کے لیے۔ فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ شُرُوطِ التَّمَامِ لَا مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، گویا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تکمیل کی شرط ہے، صحت کی شرط نہیں ہے۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے جو ولایت کو نکاح کے لیے شرط قرار دیا ہے تو مصنف کہہ رہے ہیں یہ ان کے نزدیک تکمیل کی شرط ہے، اتمام کی، کہ اس سے جو نکاح ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ لا من شروط صحت، صحت کی شرائط میں سے یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں ان کے نزدیک نکاح ہو جائے گا لیکن وہ کامل نہیں ہوگا، تمام نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کے نزدیک جو ہے اس وجہ سے ہے۔ بخلاف عبارت البغدادیین، بخلاف جو مالکی بغدادی فقہا ہیں، من اصحاب مالکین، امام مالک کے جو اصحاب میں سے ہیں، اعنی انہم یقولون، وہ کہتے ہیں انہا من شروط الصحت، یہ نکاح کی صحت کی شرائط میں سے، لا من شروط تمام، اتمام کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ بہرحال امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو شرط ہے نکاح کی کہ ولی کا ہونا، ولی کی موجودگی ضروری ہے، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک اتمام کی شرط ہے، صحت کی شرط نہیں ہے۔ لیکن جو بغدادی مالکی فقہا ہیں وہ اس کو تمام کی شروط نہیں مانتے بلکہ صحت کی شرائط میں سے ایک شرط مانتے ہیں۔ وسبب اختلافہم، یہ جو فقہا کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے کہ کچھ اس کو صحت نکاح کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، شرط قرار دیتے ہیں، اور کچھ اس کی شرط قرار نہیں دیتے، تو ان کے نزدیک اور ان کے نزدیک یہ جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کا اصل سبب کیا ہے؟ انہ لم تأتی آیت ولا سنت ہی ظاہرۃ فی اشتراط الولایت فی النکاح، کہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ نہ تو کوئی ایسی آیت ہے نہ کوئی ایسی سنت ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ نکاح میں ولایت شرط ہے، ایسی کوئی آیت کوئی سنت نہیں ہے۔ فضلاً چہ جائے کہ ان یکون فی ذلک نص، چہ جائے کہ اس میں کوئی نص وارد ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ بل الآیات والسنن التي جرت العادۃ بالاحتجاج بها عند من یشترطها ہی کلها محتملۃ، ہاں البتہ جو آیات، جو سنتیں، جو احادیث جن سے ان فقہا نے استدلال کیا ہے جو اس کو شرط قرار دیتے ہیں، کلها محتملۃ، وہ ساری کی ساری محتمل ہیں، دو دو معنی کا احتمال رکھتی ہیں، لہٰذا ان سے کامل طریقے سے دلیل نہیں نکالی جا سکتی، ان کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال اختلاف کا سبب یہ ہے کہ شرط و عدم شرط کے بارے میں کوئی آیت کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو آیات احادیث ہیں وہ محتملہ ہیں، وہ دوسرے معنی کا بھی احتمال رکھتی ہیں، ان کو دلیل بنایا ہے ان فقہا نے جو کہتے ہیں کہ ولایت شرط ہے نکاح کے لیے۔ وَكَذَلِكَ الْآيَاتُ وَالسُّنَنُ، اسی طریقے سے وہ آیات اور سنتیں التي يحتج بها، جن سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے، من يشترط اسقاطها هي ايضا محتملة في ذلك، اور وہ فقہا جنہوں نے عدم شرط ہونے پر دلیل پکڑی ہے، انہوں نے کن کن روایات سے دلیل پکڑی ہے، وہ بھی ایضاً اسی طریقے سے محتملۃ، کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں۔ والاحادیث مع کونها محتملۃ فی الفاظها مختلفۃ فی صحتها الا حدیث ابن عباس، اور ان کی صحت بھی اختلافی ہے۔ والاحادیث مع کونها، وہ جو حدیث ہیں وہ محتملہ ہونے کے ساتھ ساتھ فی الفاظها مختلفۃ فی صحتها، ان کی صحت بھی اختلافی ہے، یعنی ان کی صحت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، آیا وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں۔ لیکن حدیث ابن عباس، لیکن جو حدیث ابن عباس ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے معنی جو ہیں محتملہ ہیں لیکن اس میں صحت کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُسْقِطُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، اگرچہ وہ ولایت کو ساقط کر رہی ہے، اس کی دلیل ہے، لِأَنَّ، مگر اس پر دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَإِنْ كَانَ الْمُسْقِطُ، اگرچہ وہ مسقط تو ہے، ولایت کو ساقط تو کر رہی ہے، لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، لیکن اس پر وہ دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ دوسرے معنی کا احتمال رکھتی ہے، اگرچہ اس میں اس کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
کیوں؟ لأن الأصل براءۃ الذمتی، کیونکہ اس بحث میں جو اصل ہے، اصل اصول ہے وہ براءۃ الذمہ کا ہونا ہے، یعنی بری الذمہ ہونا ہے، اس کے نکاح کا اصل وہ ہے۔ تو وہ حدیث ابن عباس سے نہیں ہوتا، اس لیے وہ حدیث ابن عباس جو ہے وہ اس کی دلیل نہیں بن سکتی۔ آگے دیکھیں، وَنَحْنُ نُورِدُ، یہاں سے مصنف جو بھی وہ کمزور دلائل ہیں، محتملہ دلائل ہیں، جیسے بھی ہیں ان کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور کہتے ہیں نحن نورد مشہورا، ہم ان مشہور مسائل کا ذکر کرنے لگے، محتج به الفریقان، جن سے فریقین نے دلائل پکڑے ہیں، ونبین وجہ الاحتمال، اور احتمال کی وجہ بھی ہم ان کی بیان کریں گے کہ ان میں جو احتمالی معنی ہیں ان کو بھی وضاحت کریں گے۔ فمن اظہر ما يحتج به من الکتابی، اور کتاب اللہ سے وہ مشہور دلائل جن سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ من اشترط الولایت، کہ ولایت شرط ہے نکاح کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فبلغنا اجلہن فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن، کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فبلغنا اجلہن، جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فلا تعذلوہن، تو پھر ان کے درمیان میں مانے نہ بنو کہ ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ اب دیکھیں، اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے، دوبارہ شادی کرنے کے لیے اس کے درمیان اور اس کے نئے شوہر کے درمیان میں آڑ نہ بنو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قالو، کہتے ہیں وَهَذَا خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ، یہ جو خطاب ہے یہ اولیاء کے لیے ہے، یعنی جو ولایت نکاح رکھتے ہیں ان کے لیے یہ خطاب ہے۔ یکن لہم حق فی الولایتی، دیکھیں اس آیت مبارکہ میں ان کو ولایت کا حق دیا ہے، لما نہو عن العزل، ان کو درمیان میں رکاوٹ بننے سے منع کیا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کا صاف سا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو طلاق یافتہ ہیں ان کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنو، اور جو غیر طلاق یافتہ ہیں، جو باکرہ ہیں، ان کے لیے ولایت نکاح حاصل ہے اور ان کے لیے نکاح کی ولایت شرط ہے۔ تو اس آیت سے مفہوم مخالف کے طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایسی ہی دوسری دلیل ان کی ہے وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ اپنی عورتوں کے نکاح مشرکین سے کبھی بھی نہ کرو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب وہ کہتے ہیں قالوا وَهَذَا خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ ایضاً، یہاں پر بھی یہ خطاب اولیاء کے لیے ہے، لہٰذا جب یہ ولیوں کو، اولیاء کو کہا جا رہا ہے کہ نکاح مشرکین کے ساتھ نہ کرو، تو گویا کہ ولایت دی جا رہی ہے اولیاء کو کہ وہ اپنے اس عورت کا نکاح غیر مشرکین سے کریں، جو مشرکین نہ ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، ایمان لے آئیں، تو پھر ان سے نکاح کرو۔ تو اس آیت سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اولیاء جو ہیں وہ نکاح کریں گے۔ تو دونوں آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نکاح کی ولایت ہے وہ اولیاء کے پاس ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے باکرہ اور سیبہ کے درمیان میں فرق دیکھا ہے کہ امام داؤد ظاہری نے کہا کہ جی باکرہ کے لیے تو ولایت شرط ہے، اور جبکہ سیبہ کے لیے ولایت شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ کے ایک اور قول ہم نے ذکر کیا ہے، اور اختلاف کا سبب دیکھا ہے کہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ آیات میں یا حدیث میں اس طرح کا کوئی مفہوم وارد نہیں ہوا۔ اور فریقین کے دلائل، مصنف کہہ رہے تھے کہ دلائل ہیں تو نہیں، لیکن جن سے انہوں نے استدلال کیا ہے ان آیات کا، ان حدیث کا مصنف ذکر کریں گے۔ تو ابھی ان فقہا کا ذکر کیا ہے جو اس کو شرط قرار دیتے ہیں۔ دو دلیلیں ان کی ہم نے ذکر کی تھیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، یہ ہمارا عموماً سوال چل رہا ہے۔ ایسے ہی یہ سوال ابھی ہمارا چلتا رہے گا، کچھ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، کچھ آج کے سبق میں ہو گیا، اور دلائل ابھی فریق مخالف کے رہتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ اور سوال ولایت نکاح شرط ہے یا شرط نہیں ہے، فقہا کا اختلاف مع دلائل بیان کریں، تو دلائل ابھی ہمارے چل رہے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 166 میں انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے۔ کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے، ومن اشہری ما احتجا سے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔
جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔